بسم اللہ الرحمن الرحیم ایجوکیشن ہیلپ چینل کی جانب سے میں اپنے تمام سننے والے اسٹوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جو ہیں وہ سیکنڈ ایئر ایجوکیشن کی یعنی کہ علم التعلیم کی شارٹ کویشچن سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ کو جو ہے وہ ایسے کویشچنز بتاؤں گا جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو آنسر بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ وہ تمام کویشچنز جو ہیں جو پاس پیپر میں آتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ ایسے کویشچن ہیں جو آگے بھی آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ اس ویڈیو کو پورے دھیان کے ساتھ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اپنے فوکس کے ساتھ دیکھیں گے، تو آپ کو اسی ٹائم یہ کویشچنز کے آنسر جو ہیں وہ یاد ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ تمام کے تمام کویشچن میں نے شامل کر دی ہیں جو کہ آپ کے ایکسرسائز میں بھی ہوتے ہیں، اور جو ہیں وہ چیپٹر میں سے شارٹ کویشچن جتنے بھی بنتے تھے وہ بھی میں نے اس میں شامل کر دیے ہیں۔ اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا جو ہے وہ پیپر آ جائے گا، اور آپ اچھے سے اچھے نمبر جو ہیں وہ حاصل کر سکیں گے، بشرطے کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، دھیان کے ساتھ دیکھیں، اور ابھی اس سے کویشچنز کو جو ہیں وہ یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا باب نمبر 1 ہے، چیپٹر نمبر 1 ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، ٹھیک ہے، یہ آپ کے چیپٹر کا نام ہے۔ تو ایجوکیشن میں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کویشچن آتا ہے، انسانی تعلیم کا آغاز کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کون سا علم عطا فرمایا؟ تو اس کا جواب ہے، انسانی تعلیم کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے استعمال کا علم سکھایا۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے، اگلا سوال ہے، علم وحی سے کیا مراد ہے؟ علم وحی سے مراد وہ علم ہے جو اللہ نے اپنے خاص بندوں یعنی کہ پیغمبروں کے ذریعے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اگلا سوال ہے، دارالارقم سے کیا مراد ہے؟ یہ کویشچن اکثر ریپیٹ ہوتا ہے، پاس پیپر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کویشچن جو ہے وہ اکثر آیا ہوتا ہے، تو یہ کویشچن جو ہے وہ آپ کو لازمی آنا چاہیے، جس کا آنسر ہے، دار ارقم سے مراد صحابی رسول حضرت ارقم کا وہ گھر ہے جو مکہ میں کوہ صفا کی بلندی پر واقع ہے۔ کوہ صفا کو کہتے ہیں پہاڑ کو۔ نیکسٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہاں تعلیم دینے کی ابتدا کی؟ حضرت ارقم کے گھر پر دی جانے والی تعلیم کیسی تھی؟ یہ کویشچن بھی اکثر ریپیٹ ہوتا ہے، تو آپ نے اسے بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں کوہ صفا کی بلندی پر واقع حضرت ارقم کے گھر سے صحابہ کرام کو تعلیم دینے کی ابتدا کی۔ تعلیم زبانی تھی، اور جو لوگ ہوتے وہ چھپ کر اس میں جمع ہوتے۔ وہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن سکھانے کا اہتمام کیا، یعنی قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اگلا سوال ہے، صفہ سے کیا مراد ہے اور اس کی اہمیت تحریر کریں؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اسے بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، جس میں ایک چبوترا بنوایا۔ عربی زبان میں اس کو صفہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں صحابہ اکرام کو قرآن مجید اور دین کی تعلیم دیتے تھے۔ اسلامی تاریخ میں اس کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے۔ مدینے کے ارد گرد سے صحابہ یہاں آتے، کچھ روز قیام کرتے اور دین کی تعلیم حاصل کرتے، اپنے وطن لوٹ جاتے اور وہاں لوگوں کی تعلیم شروع کر دیتے۔ یہ ایک اقامتی درسگاہ تھی، یہاں 70 طلبہ کے قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ کو قاری کہتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے نا وہ ایک کویشچن جو آنسر میں نے آپ کو بتایا، اس میں آپ کے 2 شارٹ کویشچن بھی جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں نے تھوڑا اس کا آنسر جو ہے وہ لمبا لکھا ہے۔ اچھا، نیکسٹ کویشچن ہے، مسجد قباء پر مختصر نوٹ تحریر کریں۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر قباء میں ایک مسجد تھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے، جس میں ایک مدرسہ بھی قائم کیا گیا۔ اس کی نگرانی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرماتے تھے، اور کبھی کبھی وہاں تشریف بھی لے جاتے تھے۔
اگلا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنی مساجد تھی؟ عہد نبوی کی 2 بڑی مساجد کے نام بتائیں جو درس و تدریس کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں 9 مساجد کا ذکر ملتا ہے۔ عہد نبوی کی 2 بڑی مساجد کے نام جو ہیں وہ مسجد نبوی ہے اور مسجد قباء ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے عہد نبوی کے نظام تعلیم کی 3 خصوصیات تحریر کریں۔ عہد نبوی کے نظام تعلیم کی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ عہد نبوی میں صوبائی گورنروں کے فرائض منصبی میں یہ بات شامل کی گئی کہ وہ اپنے علاقوں کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ میں ہے عہد نبوی میں اقامتی درسگاہ کا عظیم تصور پیش کیا گیا۔ نیکسٹ تھرڈ جو اس کا پوائنٹ ہے وہ ہے عہد نبوی میں مردوں اور عورتوں کی الگ اور مفت تعلیم و تربیت کا انتظام کیا گیا تھا۔ تو یہ تھے عہد نبوی کی نظام تعلیم کی 3 خصوصیات۔ نیکسٹ کویشچن ہے عہد نبوی میں مساجد میں کون سے مضامین پڑھائے جاتے تھے؟ عہد نبوی میں مساجد میں ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک کے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت، حدیث، ریاضی، منطق، علم الکلام، طب کے علاوہ کسی خاص پیشے کی تعلیم دی جاتی تھی۔ تعلیم کے فروغ کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خدمات انجام دیں؟ حضرت عمر فاروق کو تعلیم میں باقاعدگی پیدا کرنے کا اس قدر خیال تھا کہ انہوں نے علماء اور اساتذہ کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر فرمائی اور مساجد کی تعداد میں اضافہ فرمایا۔ اسلامی دور کی 3 عظیم درسگاہیں کون سی تھیں؟ دمشق، قاہرہ اور بغداد اسلامی دور کی عظیم درسگاہیں ہیں۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں کن 2 عظیم شخصیات نے تعلیم حاصل کی؟ تو مدرسہ نظامیہ بغداد میں ایک امام غزالی تھے اور ایک سعدی شیرازی نے تعلیم جو تھی وہ حاصل کی تھی۔ لفظ حلقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ حلقہ کسے کہتے ہیں؟ حلقہ سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے، یہ 3 کویشچن جو لکھے ہیں یہ الگ طرح اس کے انداز سے آ سکتا ہے۔ پہلا جو انداز تھا وہ تھا لفظ حلقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یا پھر اس طرح آ سکتا ہے حلقہ کسے کہتے ہیں، یا پھر اس طرح آ سکتا ہے کہ حلقہ سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا آنسر جو بنے گا وہ ہے جب کوئی عالم کسی شہر میں آتا تو لوگ مسجد میں اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ استاد چوکی پر مسجد کے ستون یا دیوار کے ساتھ بیٹھ جاتا، شاگرد اس کے گرد حلقہ کی صورت میں جمع ہو جاتے، اسے حلقہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، ارد گرد جو جمع ہوتے تھے اسے حلقہ کہا جاتا تھا۔ مکاتب سے کیا مراد ہے؟ مکتب کا نظام میں تعلیم کیسا تھا؟ مکاتب آ جائے یا مکتب آ جائے، یہ مکتب کی جمع ہے مکاتب، ٹھیک ہو گیا۔ اس کا آنسر ہے مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز کی ہیں، ٹھیک ہے۔ مکتب کے لفظ عموماً ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں طلبہ کو لکھنے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ ایسے مکاتب معلم کے گھر یا مسجد میں قائم کیے جاتے تھے۔ مکتب کے استاد کو معلم کہتے تھے، ٹھیک ہے، کیا کہتے تھے؟ مکتب کے استاد کو معلم کہا جاتا تھا۔ یہ MCQs میں بھی آپ کا آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مکاتب میں فارسی زبان ہی ذریعہ تعلیم تھی، تو یہ بھی MCQs بن سکتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ مکتب کا جو ذریعہ تعلیم تھا وہ کون سی زبان تھی؟ یہ فارسی تھی، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اس کی MCQ سیریز بھی میں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ دیکھ لینی ہے۔ مدارس کا مفہوم بیان کریں۔ مدارس جمع ہے مدرسہ کی جس کے معنی درس کی جگہ کے ہیں۔ درس کے معنی سبق کے ہیں، یعنی درس یا سبق پڑھنے کی جگہ۔ مدارس کون سے ادارے کہلاتے تھے؟ مدارس کا نظام تعلیم کیسا تھا؟ تو اس کا جواب ہے مدارس ایسے ادارے کہلاتے تھے جن کی ضرورت مکتب کے بعد پیش آتی تھی، ٹھیک ہے۔ مکتب جو تھا وہ ابتدائی تھا، ٹھیک ہے، ابتدائی تعلیم کے بعد جو ہے وہ مدارس کا نظام شروع ہوتا ہے۔ یہ اپنے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ کلیئر کر لیں، ٹھیک ہے۔ مدارس ایسے ادارے کہلاتے ہیں جن کی ضرورت مکتب کے بعد پیش آتی تھی۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جاتے تھے۔ مدارس میں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی تھیں اور اساتذہ کے لیے تنخواہ اور طلبہ کو وظائف بھی دیے جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے، اگلا سوال ہے جامعات سے کیا مراد ہے؟ جامعہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، جامعات۔
جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کے درسگاہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جسے آج کل ہم جو ہیں وہ یونیورسٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جامعات کو۔ جامعہ یا یونیورسٹی کا درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کی درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نظام بغداد اور دوسرے شہروں میں قائم ہونے والی درسگاہیں اسی درجہ کی تھیں، ٹھیک ہے۔ جامعہ مستنصریہ پر تعارفی نوٹ لکھیں، بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ بھی اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ مستنصر باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ قائم کروائی، ٹھیک ہے، جسے جامعہ مستنصریہ کہتے ہیں، اس کا نام پر ہی ہے، ٹھیک ہے، جس نے یہ بنوائی تھی نا، مستنصر باللہ اس کا نام تھا، ٹھیک ہے، اس کے نام پر ہی اس کا جو جامعہ تھی یعنی کہ یونیورسٹی تھی، اسی کے نام پر اس سے بنایا گیا جامعہ مستنصریہ۔ اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے کھولے گئے، عمارت جو ہے وہ بہتر بنائی گئی، جس میں اساتذہ اور طلباء کے لیے زیادہ سہولتیں مہیا کی گئی۔ طلباء کو جامعہ کی طرف سے چٹائیاں، کاغذ، دوات اور قلم کے علاوہ چراغ کے لیے زیتون کا تیل مفت مہیا کیا جاتا تھا۔ رہائش اور خوراک کے علاوہ طلباء کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ اس دور میں جو تھے وہ کاغذ، دوات اور قلمیں تھی، اور چٹائیوں پر بیٹھ کے لوگ پڑھتے تھے، اور جو روشنی کے لیے وہ چراغ کا استعمال کیا جاتا تھا، جس کے لیے زیتون بھی کا تیل جو تھا وہ استعمال کیا جاتا تھا، اس لیے زیتون کا تیل انہیں مفت مہیا کیا جاتا تھا۔ کاغذ، چٹائیوں اور ادویات اور قلم کے علاوہ چراغ کے زیتون کا تیل مفت مہیا کیا جاتا تھا۔ رہائش اور خوراک کے علاوہ طلباء کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ جامعہ ازہر پر تعارفی نوٹ لکھیں۔ جامعہ ازہر قاہرہ میں 9ویں صدی عیسوی میں قائم ہوئی، یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے اور آج بھی اپنی شہرت رکھتی ہے۔ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ہزاروں غیر ملکی طلباء یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ایم سی کیوز میں یہ کوشچن پوچھا جائے کہ پوری اس ٹائم دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کسے کہا جاتا ہے، تو آپ کیا آنسر لگائیں گے؟ جامعہ ازہر، ٹھیک ہے، یہ قاہرہ میں ہے۔ جامعہ قاہرہ بھی کبھی کبھار جو آپشن میں دے دیا جاتا ہے بچوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، تو اس لیے آپ نے اس کا پورا نام یاد رکھنا ہے، جامعہ ازہر قاہرہ، ٹھیک ہے۔ تو قاہرہ میں ہی یہ تھی، 9ویں صدی عیسوی میں یہ قائم ہوئی، یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے اور اپنی شہرت کی وجہ سے مشہور ہے۔ ایشیا، افریقہ، یورپ کے ہزاروں غیر ملکی طلباء یہاں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ اس وقت اسلامی تعلیم کا مراکز کون سے تھے؟ اندلس میں اسلامی تعلیم کے متعلق لکھیں، ٹھیک ہے، یہ 3 الگ الگ طرح سے کوشچن جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، اس کا آپ جواب دیں گے۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا باقاعدہ آغاز 10ویں صدی میں ہوا۔ 10ویں صدی میں اسلامی تعلیم کے مراکز قرطبہ، غرناطہ، تلیطہ اور اشبیلیہ تھے، ٹھیک ہے، اشبیلیہ تھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اگلا سوال ہے، تعلیم کی اہمیت پر کوئی ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ یہ بھی اکثر جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہے، تو آپ نے اسے بھی اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گور سے لے کر گور تک علم حاصل کرو، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے بھی لکھ دیں گے تو پھر بھی اچھا امپریشن جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کا، مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مسجد کا مقام بیان کریں۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مسجد ایک کثیر المقاصد ادارہ تھی۔ کثیر المقاصد یعنی کہ جس میں جو ہے وہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی تھی مسجد، اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مکتب اور مدرسہ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اب آگے بتا دیجیے کون کون سے مقصد کے لیے استعمال کی جاتی تھی؟ مکتب اور مدرسہ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کسی خاص پیشے کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ہر مسجد میں مدرسہ قائم تھا جس کی تعلیم عام ہو گئی۔ نیکسٹ ہے، دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی تھی؟ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کون سی یونیورسٹی سب سے قدیم ترین یونیورسٹی ہے، جامعہ ازہر قاہرہ،
ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کون سی ہے؟ سوری یہ 2 بار لکھا ہوا ہے کویشچن۔ نیکسٹ کویشچن ہے مسلمانوں کے پہلے باقاعدہ مدرسہ کا نام اور مقام لکھیں۔ یہ بھی جو ہے وہ شارٹ کویشچن میں جو ہے وہ پوچھ لی جاتی ہے، تو یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ مسلمانوں کے پہلے باقاعدہ مدرسہ کا نام صفا ہے اور یہ مدینہ میں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹ آپ نے وہاں پر لکھ دینے ہیں۔ امام غزالی کی اہم تصنیفات کے نام تحریر کریں، یعنی کہ ان کی تصنیفیں کون سی ہیں؟ آپ کی اہم تصنیفات کیمیائے سعادت اور احیاء علوم ہیں۔ کون کون سی 2 ہیں؟ کیمیائے سعادت اور احیاء علوم امام غزالی کی اہم تصنیفیں ہیں۔ نیکسٹ ہے امام غزالی کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کون سے ہیں؟ تو یہ لانگ کویشچن کے طور پہ بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اور شارٹ کویشچن میں بھی اس کے پوائنٹ جو ہیں وہ پوچھ لیے جاتے ہیں۔ آپ لکھیں گے اس کا آنسر کہ پہلا پوائنٹ ہے معرفت الہی کا حصول، رضا الہی کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اخلاقی اقدار کا فروغ، اعلیٰ کردار کی تشکیل و تکمیل، تسخیر کائنات اور دنیاوی ضرورت کا خیال۔ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، ہر ایگزام میں یہ آتا ہے، یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، چاہے یہ شارٹ کویشچن میں آ جائے چاہے یہ لانگ کویشچن میں آ جائے، لیکن آنا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے غزالی کے نزدیک معرفت الہی کا حصول کیا ہے؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ، ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے اور شارٹ کویشچن بھی آ سکتا ہے۔ تو امام غزالی کے نزدیک جو ہے وہ معرفت الہی کا حصول جو ہے وہ تعلیم ہے، غزالی کے نزدیک تعلیم معرفت الہی کا حصول ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے امام غزالی کا تصور نصاب کیا ہے؟ تو ان کا تصور نصاب جو ہے وہ اکثر جو ہے شارٹ کویشچن میں پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کا آنسر دیں گے۔ تو امام غزالی نے مضامین کی درجہ بندی کر کے نصاب کو 2 طرح میں تقسیم کیا ہے، لازمی مضامین جو کہ فرض عین ہیں اور اختیاری مضامین جو ہے وہ فرض کفایہ ہیں۔ ٹھیک ہے، امام غزالی کن مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے اوپر پڑھا 2 مضامین کا تصور انہوں نے دیا تھا، لازمی مضامین اور اختیاری مضامین۔ اب کویشچن پوچھا گیا ہے کہ فرض عین کن مضامین کو قرار دیا گیا ہے؟ لازمی مضامین کو۔ ٹھیک ہے، امام غزالی لازمی مضامین کو فرض عین قرار دیتے ہیں، ایسے مضامین جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کی تعلیم شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو تھے امام غزالی کے نزدیک جو ہیں وہ فرض عین یعنی کہ لازمی مضامین ہیں۔ تو نیکسٹ کویشچن ہے امام غزالی کن مضامین کو فرض کفایہ قرار دیتے ہیں؟ اختیاری مضامین کو امام صاحب نے فرض کفایہ کا نام دیا ہے۔ امام غزالی نے اختیاری مضامین میں طب، ریاضی، زراعت، صنعت، حرفت، پارچہ بافی اور علم سیاست وغیرہ کو شامل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، امام غزالی علوم محمود کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی کے نزدیک ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہوں، جیسے قرآن، حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم جو ہے وہ علوم محمود کہلاتا ہے۔ امام غزالی علوم مذموم کن علوم کو قرار دیتے ہیں؟ امام غزالی ان علوم جن میں انسانوں کے لیے نقصان کا پہلو موجود ہو انہیں علوم مذموم قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے امام غزالی کے نزدیک کوئی سے 3 آداب معلم تحریر کریں۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اسے بھی آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے وہ یاد کرنا ہے۔ تو اس میں اپنا جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کریں۔ دوسرا پوائنٹ ہے جہاں تک ممکن ہو طلباء کو نصیحت کرتا رہے۔ تیسرے میں ہے اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استعداد کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کرے۔ نیکسٹ ہے امام غزالی کا نظریہ سزا کیا تھا؟ انتہائی ناگزیر حالات میں، ٹھیک ہے یہ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے، انتہائی ناگزیر حالات میں امام غزالی نے چھڑیوں کی حد تک بدنی سزا کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ 3 ورڈ جو انتہائی ناگزیر حالات میں، ٹھیک ہے یہ انہوں نے بیسک کنسیپٹ دیا، جب اینڈ ہو جائے نا پھر جا کر آپ اسے سزا دیں۔ ٹھیک ہے، پہلے جو ہے آپ پیار سے سمجھائیں، پھر تھوڑی سختی کریں، پھر تھوڑی سختی کریں، اور پھر اینڈ پر جو ہے اگر نہیں باز آتا کوئی تو جو سزا ہے وہ چھڑیوں کی حد تک جو ہے وہ بدنی سزا کی اجازت دی گئی ہے۔ امام غزالی کے نزدیک کوئی سے 3 متعلم کے آداب ذمہ داریاں بیان کریں۔ یہ متعلم
جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنے والے کو اسٹوڈنٹس کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ آپ جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں فرسٹ ایئر میں، اس کا کنسیپٹ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ معلم جو ہے وہ پڑھانے والے کو کہا جاتا ہے، متعلم جو ہے وہ پڑھنے والے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امام غزالی کے نزدیک متعلم کے آداب ذمہ داریاں درج ذیل ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اپنے علم پر تکبر نہ کرے۔ دوسرا پوائنٹ ہے استاد کی فرمانبرداری کو اپنا شعار بنا لے، ٹھیک ہے، اپنی عادت بنا لے۔ تیسرا پوائنٹ ہے اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آپ لکھتے ہیں وہاں پر۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اگلا سوال ہے، امام غزالی کس نام سے مشہور تھے؟ آپ کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات تحریر کریں۔ آپ امام محمد غزالی کے نام سے مشہور تھے۔ کیا تھا پورا نام؟ امام محمد غزالی کے نام سے مشہور تھے۔ امام غزالی جو ہیں وہ 10/50/1058 میں پیدا ہوئے تھے، اور جو ہیں وہ 1111 میں، یا پھر آپ اسے آسانی کے لیے ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، 1050 میں پیدا ہوئے، 1111 میں وفات پائی، ٹھیک ہے آپ۔ اچھا، آگے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابن خلدون۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ان کی تاریخ پیدائش و وفات کر لیتے ہیں، جس میں 1332 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو آپ اسے لائک کر لیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اگر آپ اسے سبسکرائب کر لیں گے اس چینل کو، تو آپ کو اسی طرح کی اچھی ویڈیو جو ہیں، اچھے لیکچر جو ہیں وہ ایگزام پوائنٹ آف ویو سے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، انشاءاللہ دوسرے بھی میں اس سے چینل پر اپلوڈ کروں گا لیکچر، ٹھیک ہے، اور دوسرے بھی امپورٹنٹ کویشچن جو ہے اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، تو ہمارا جو ہے اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے، اس سے جو ہے ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ نیا سے نیا جو ہے وہ تعلیمی مواد جو ہے وہ چینل پر اپلوڈ کیا جائے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے، تو کائنڈلی اس جو ہے وہ ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو چلیں بنا ٹائم ضائع کی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر آگے ہے، ابن خلدون کی مشہور کتاب میں کن موضوعات پر بحث شامل ہے؟ ابن خلدون کی شہرت کی وجہ کیا تھی؟ ابن خلدون کی وجہ شہرت بتائیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کی تصانیف مقدمہ ابن خلدون ہے، اس میں تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات اور عربی علم و تہذیب پر بحث شامل ہے۔ ابن خلدون کے مطابق مقاصد تعلیم کیا ہے؟ ابن خلدون کے مطابق مقاصد تعلیم درج ذیل ہیں، جیسا کہ ہم نے امام غزالی کے جو ہیں وہ مقاصد تعلیم کیے تھے، اسی طرح جو ہے وہ ابن خلدون کے بھی جو ہیں وہ مقاصد تعلیم ہیں۔ یہ بھی لانگ پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، ٹھیک ہے، اور شارٹ کویشچنس کے بھی اس میں پوائنٹ پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق مقاصد تعلیم درج ذیل ہیں، تعلیم انسان کی طبی ضرورت ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما پیدا کرتی ہے، اور تیسری جو ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے، اعلیٰ انسانی اقدار کی نشوونما کرتی ہے، تخلیق و اجتہاد کی صلاحیتوں کو نشوونما کرتی ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ابن خلدون نے علوم کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسا کہ امام غزالی نے علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے علوم کو ابن خلدون نے۔ تو پہلا جو تھا وہ طبی یا عقلی علوم تھے، اور دوسرا جو ہے وہ تقلیدی یا نقلی علوم ہے، ٹھیک ہے۔ ابن خلدون کے نزدیک عقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ ابن خلدون کے نزدیک عقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن میں انسان عقل اور غور و فکر سے ملکہ حاصل کرتا ہے۔ ان میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، معدنیات، موسیقی وغیرہ شامل ہیں، یا آج کے دور میں طب، انجینئرنگ اور وکالت وغیرہ شامل ہیں۔ ابن خلدون کے نزدیک نقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ ابن خلدون کے نزدیک نقلی علوم سے وہ علوم مراد ہے جس کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں۔ نیکسٹ کویشچن ہے، ابن خلدون کی بیان کردہ سزا کے 2 نقائص لکھیں۔ ابن خلدون کے نزدیک سزا دینے سے بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، سزا سے بچنے کے لیے چالاکی اور عیاری سے کام لیتے ہیں۔ ابن خلدون کے استاذہ کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ استاذہ کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ شاگردوں سے شفقت اور محبت کا سلوک کریں، ان پر سختی نہ کریں،
سختی نہ کریں، ٹھیک ہے، اور افہام و تفہیم کی فضا میں آزادی رائے کے مواقع فراہم کریں۔ ابن سینا کی تاریخ پیدائش اور وفات لکھیں۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ابن سینا۔ ابن سینا 1980 میں پیدا ہوئے تھے اور 1038 میں جو ہے وفات پائی تھی۔ ابن سینا کی تصانیف کی تعداد اور سب سے مشہور کتاب کا نام تحریر کریں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زائد ہے، ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی تھی۔ ابن سینا کی سب سے مشہور کتاب جو ہے الشفا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب کا نام بھی آپ سے ایم سی کیوز میں پوچھا جا سکتا ہے، تو اسے بھی اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ تو کیا ہے ان کی کتاب کا نام، کون سے، کس کی؟ ابن سینا کی، ٹھیک ہے، اور ان کی کتاب کا نام کیا ہے؟ الشفا۔ آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ابن سینا کی کتاب الشفا جو ہے وہ کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ آپ نے بتانا ہے 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اور کتنی کتابیں لکھیں؟ 100 سے زائد، ٹھیک ہے۔ کتاب الشفا میں ابن سینا نے کن مضامین پر بحث کی ہے؟ کتاب الشفا میں ابن سینا نے مختلف علوم، فلکیات، طبیعیات، الطبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی اور حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کتاب الشفا کا تعارف لکھیں۔ ابن سینا کی سب سے مشہور کتاب کا نام الشفا ہے۔ آپ کی کتاب الشفا 18 جلدوں پر مشتمل ہے۔ کتاب الشفا میں ابن سینا نے مختلف علوم، فلکیات، طبیعیات، الطبیعیات، کیمیا، ریاضی، موسیقی، حیاتیات جیسے مضامین پر بحث کی ہے۔ ابن سینا نے علوم کو کتنے مدارج میں تقسیم کیا؟ ابن سینا نے علوم کو 3 مدارج میں تقسیم کیا ہے، ٹھیک ہے، دینوی علوم، اعلیٰ علوم، دینوی علوم، وسطی علوم، ٹھیک ہے۔ ابن سینا کی اعلیٰ علوم میں کون سے مضامین شامل ہیں؟ ابن سینا اعلیٰ علوم میں ان مضامین کو شامل کرتے ہیں جو حکمت اور دانش پر مبنی ہیں۔ ان میں فلسفہ، منطق اور اخلاقیات جیسے علوم شامل ہیں جس کا مادے سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، یعنی فلسفی۔ ابن سینا دینوی علوم میں کون سے مضامین شامل کرتے ہیں؟ ابن سینا دینوی علوم میں ان مضامین کو شامل کرتے ہیں جن کا مادے سے تعلق ہے، مثلا علم کیمیا، علم طبیعیات اور علم طب ہے، ٹھیک ہے۔ ابن سینا وسطی علوم میں کون سے مضامین شامل کرتے ہیں؟ ابن سینا وسطی علوم میں ان مضامین کو شامل کرتے ہیں جو بعض خصوصیات اور پہلوؤں سے مادی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعض خصوصیات پہلوؤں سے مابعد الطبیعیاتی حیثیت رکھتے ہیں، مثلا علم ہندسہ، علم فلکیات، فن موسیقی اور حساب وغیرہ۔ ابن سینا کون سے 2 علوم کا درس دیتے ہیں؟ ابن سینا طب اور فلسفہ کا درس دیتے ہیں۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کے مقصد کون سے ہیں؟ 2 لکھیں۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد رضا الہی کا حصول ہے، ٹھیک ہے۔ تو کس نے کہا؟ ابن سینا نے کہا تھا کہ رضا الہی کا جو حصول ہے وہ تعلیم کو کہا تھا ابن سینا نے، ٹھیک ہے۔ ابن سینا کے نزدیک تعلیم کا دوسرا مقصد ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ پہلا مقصد کیا انہوں نے بتایا کہ رضا الہی کا حصول ہے، دوسرا مقصد انہوں نے بتایا کہ ذہنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے۔ ابن سینا کی طلبہ کے لیے کیا ہدایت ہو سکتی ہے؟ 2 نکات لکھیں۔ ریاکاری سے بچیں اور خلوص اور نیت سے علم حاصل کریں۔ اسلامی عبادت اور شعائر کی پابندی کریں جس میں نماز اور روزہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ زرنوجی کی پیدائش، تاریخ اور تاریخ وفات لکھیں۔ تو علامہ زرنوجی کے ٹاپک پر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ان کی جو سن پیدائش بیان کی گئی ہے وہ ہے 1170 اور جو ہے وفات جو ہے وہ 1255 ہے، ٹھیک ہے۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک تعلیم کے مقاصد کیا ہیں؟ 2 لکھیں۔ علامہ رضا الہی کا حصول اور آخرت میں کامیابی کو تعلیم کے حصول کا سب سے بڑا مقصد قرار دیتے ہیں۔ علامہ استاذہ کو ان تمام چیزوں سے احتیاط برتنے کی تلقین کرتے ہیں جن میں علم اور اہل علم کی تحقیق ہوتی ہو، ٹھیک ہے۔ علامہ زرنوجی کے نزدیک تعلیم کا موضوع دور کون سا ہے؟ علامہ زرنوجی نے اس حدیث علم حاصل کرو مہد سے لحد تک کا حوالہ دیا ہے، لیکن وہ نو بلوغت دور کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع ترین دور خیال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نو بلوغت کو۔ اساتذہ کے انتخاب کے سلسلے میں علامہ زرنوجی طلبہ کو کیا تاکید فرماتے ہیں؟
آپ طالب علم کو تاکید کرتے ہیں اس سلسلے میں احتیاط سے کام لیں، والدین، بزرگوں اور دوسروں اہل علم سے پوری سنجیدگی سے مشورہ کر کے استاد کا انتخاب کریں۔ جب انتخاب کر لیں تو مضمون کی تکمیل تک استاد نہ بدلیں اور استاد ایسا منتخب کیا جائے جو تجربہ کار، پرہیزگار اور صاحب علم ہو۔ ٹھیک ہے، زرنوجی کا طریقہ تدریس بیان کریں، علامہ زرنوجی کا۔ ٹھیک ہے، آپ نے تدریس میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ نفسیاتی طریقے استعمال کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ معلم پڑھانے کا طریقہ تعلیمی عمل کو تحریک دینے کا باعث بنتا ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کی نفسیاتی تقاضوں اور ضروریات کو مد نظر رکھے۔ اس طرح طلباء زیادہ دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ علامہ زرنوجی نے صبر و تحمل کے بارے میں کیا فرمایا؟ علامہ زرنوجی نے فرمایا کہ تعلیم کا سلسلہ آہستہ اور صبر و تحمل کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ علامہ نے ایک مثال دی ہے کہ لکڑی کی چھڑی کو صاف تو صرف ہلکی آنچ پر ہی سیدھا کیا جا سکتا ہے۔ تعلیم کے حصول میں تعطل نہ آنے دیا جائے اور غربت کو بھی آڑے نہ آنے دیا جائے، خواہ اس کے لیے محنت مزدوری ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ یعنی کہ تعلیم نہیں رکنی چاہیے، بے شک آپ غریب ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی جو ہے وہ تعلیم نہیں رکھی جانی، تسلسل کے ساتھ آپ کو تعلیم جو ہے وہ حاصل کرنی چاہیے۔ غربت کو جو ہے وہ اس کا وجہ نہیں بنانی چاہیے، تعلیم نہ حاصل کرنے کی وجہ غربت کو نہیں بنانی چاہیے۔ علامہ زرنوجی مطالعے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں؟ علامہ زرنوجی حفظ کے بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کا خیال میں سمجھ کر 2 حرف سیکھنا 2 بڑی کتابوں سے رٹنے سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کتاب کو رٹا نہ لگائیں بلکہ ان کو جو ہے وہ سمجھ کر کریں۔ ٹھیک ہے، بے شک آپ تھوڑا کرتے ہیں، بے شک آپ ایک لائن سمجھتے ہیں، بے شک ان کو دیر لگا کر سمجھتے ہیں، لیکن آپ اسے جو ہے وہ سمجھ کر پڑھیں۔ ٹھیک ہے، رٹا نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے، پہلا پوائنٹ۔ ان کے خیال میں طالب علم کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، 1 روز قبل سبق کو 4 مرتبہ، اس سے مزید 1 روز قبل سبق کو 1 مرتبہ دہرائے۔ ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، آپ جو ہے اسی ٹائم آپ کو یہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ علامہ زرنوجی حفظ کے بجائے فہم پر زیادہ زور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں سمجھ کر 2 حروف سیکھنا 2 بڑی کتابوں کے رٹنے سے بہتر ہے۔ ان کے خیال میں طالب علم کے سبق کو 5 مرتبہ دہرائے، اس سے 1 روز قبل سبق کو 4 مرتبہ دہرائے، اس سے مزید 1 روز قبل سبق کو 1 مرتبہ دہرائے۔ یعنی کہ میں نے ابھی جو ہے وہ ایک سبق یاد کیا ہے تو میں اسے جو ہے وہ 5 مرتبہ جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ دہراؤں گا زبانی۔ ٹھیک ہے، یا دیکھ کر یا زبانی۔ پھر جو ہے وہ آج میں نے جو سبق یاد کیا تھا نا، میں اگلے دن جو ہے وہ اسی سبق کو 4 مرتبہ جو ہے وہ دہراؤں گا زبانی یا پڑھ کر، زبانی یا پھر پڑھ کر۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے یعنی کہ 3 روز جب ہو جائیں گے، تیسرا دن جب ہوگا تو تب بھی ہم جو ہے وہ اسے 1 مرتبہ جو ہے وہ سبق پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا طریقہ بتایا ہے کہ انہوں نے اس طرح جو ہے وہ انسان کو بہت جلدی جو ہے وہ سبق یاد ہو جاتا ہے اور بھولتا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ نیکسٹ پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ پہلے پچھلا سبق ریوائز کیا کریں، پھر جو ہے وہ اسے آگے لے کر جایا کریں۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا چیپٹر سٹارٹ کیا کریں۔ اس طرح جیسے ہی آپ تھوڑا ٹائم لگے گا ریوائز کرنے میں، ٹھیک ہے، شروع میں انسان کو ٹائم لگتا ہے، پھر وہ جو ہے وہ جب اس کے دماغ میں چیزیں آنا ریوائز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو پھر اسے یاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو پچھلا سبق بھی نہیں بھولے گا اور جو ہے وہ آپ آگے بھی اچھی طرح یاد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا کریں لیکن اچھے سے کر لیں۔ ٹھیک ہے، یہی طریقہ آپ نے اپنانا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے، اعتدال کے ضمن میں زرنوجی نے کس حدیث کا حوالہ دیا ہے؟ اس سلسلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے جس میں کہا گیا ہے، تمہارا ذہن تمہاری سواری کا جانور ہے، اس سے اعتدال کے ساتھ استعمال کرو۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کی تعلیمی حالت کیا تھی؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت یہ خطہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔
آریاؤں کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی، حتیٰ کہ خشتری اور ویش بھی یہ ذاتیں ہیں، ٹھیک ہے، بھی تعلیم و تدریس کے شعبوں میں برہمنوں کے ساتھ شریک نہ تھے۔ شودر پیدائشی طور پر کمتر سمجھے جاتے تھے، ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا، تعلیم کے دروازے ان پر بند تھے، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستانی معاشرے کی 4 اہم خصوصیات لکھیں۔ مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندوستانی معاشرے کی 4 اہم خصوصیات درج ذیل ہے۔ پہلا ہے، ہندوستانی معاشرہ میں معزز و ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ دوسرا پوائنٹ ہے، تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی، ٹھیک ہے، تعلیم اور خشتری اور ویش بھی تعلیم صلاحیت برہمنوں کے ساتھ شریک نہ ہو سکتے تھے۔ شودر پیدائشی طور پر کمتر سمجھے جاتے تھے، ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا۔ اچھا، 4 پوائنٹ جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے ہمارا، برصغیر میں اسلامی نظام کی 5 اہم خصوصیات لکھیں۔ پہلا پوائنٹ، تعلیم مفت اور لازمی تھی، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس ہے، تعلیم کا مقصد حصول رضا الہی تھا، ٹھیک ہے، نہ کہ جاب لگنا کمانا، یہ چیز نہیں تھی، تو زیادہ فوکس کیا جاتا تھا رضا الہی کے حصول کے خاطر، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، قرآن حکیم کو نظام میں مرکزی حیثیت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے وہ قرآن کو لازمی پڑھایا جاتا تھا، چاہے جون سا مرضی جو ہے وہ آپ علم حاصل کریں، یعنی کہ جون سا مرضی آپ کورس کریں، تو قرآن کو جو ہے وہ مرکزی حیثیت جو تھی حاصل تھی مسلمانوں کے نظام تعلیم میں، ٹھیک ہے۔ یہ کویشچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اچھا، نیکسٹ 4 پوائنٹ ہے، تعلیمی اداروں کی داخلی طور پر خود مختاری حاصل تھی، اہل سروت تعلیمی اداروں کی سرپرستی کرتے تھے۔ برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم مقاصد لکھیں۔ اچھا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اسے بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے کہ برصغیر میں مسلمانوں کے نظام تعلیم کے مقاصد جو تھے وہ رضا الہی کا حصول تھے، منصب خلافت تھے، تعمیر و سیر کردار، تسخیر کائنات، متوازن نشوونما، معاشی خود کفالت۔ دیکھیں کہاں پر آپ یہاں پر معاشی خود کفالت 6 پوائنٹ پر انہوں نے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے پر جو تھا آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں جو برصغیر میں پہلے مسلمان تھے وہ کیوں تعلیم حاصل کرتے تھے، تو رضا الہی کا حصول ان کا پہلا مقصد تھا۔ لیکن آج کا دور آپ دیکھ لیں تو ہمارا جاب کے لیے زیادہ تر لوگ تعلیم جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ تر، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ ہمارا جو تعلیم کا مقصد ہوتا ہے وہ رضا الہی کا اصل میں رضا الہی کے حصول کا مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ منصب خلافت ہے دوسرے نمبر پر، تعمیر و سیرت و کردار ہے، پھر تسخیر کائنات، متوازن نشوونما ہے، پھر 6 نمبر پر آخر پر معاشی خود کفالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی ترتیب سے آپ نے اسے یاد کر لینا، چاہے رٹا لگائیں جو مرضی کریں، لیکن اس ترتیب سے آپ نے یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بیان کی گئی ہیں، پھر آپ کو جو ہیں وہ پورے نمبر ملیں گے۔ اگر آگے پیچھے آپ کر دیں گے تو میرا نہیں خیال آپ کو 1.5 نمبر، میرا خیال ہے آپ کو 1.5 نمبر ہی دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن آپ اگر اس ترتیب سے لکھیں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں تعلیم کو کتنے درجوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ مسلمانوں کے نظام تعلیم کو درج ذیل درجوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، جس میں کون سے تھے؟ ابتدائی تعلیم، پھر اس کے آگے ثانوی تعلیم، پھر چوتھی اعلیٰ تعلیم، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کی ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ ابتدائی تعلیم کے نصاب میں معمولی لکھنا پڑھنا ابتدائی حساب سکھایا جاتا تھا، اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی بتائے اور یاد کروائے جاتے تھے جو ضروری ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے نصاب کا لازمی جزء کلام اللہ تعالیٰ تھے، اس کے علاوہ فارسی کی کتابیں اور بوستان ابتدائی تعلیم کے نصاب میں شامل تھی۔ مسلمانوں کے دور میں ابتدائی تعلیم کی مدت کتنی تھی؟ مسلمانوں کے دور میں ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی، طالب مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجہ کی تعلیم شروع کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا امتحان بھی اس سے لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔
مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر میں ثانوی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ ثانوی سطح کے نصاب میں زبان و ادب کی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین مثلاً دفتری ثانوی امور کی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ نصاب میں ادب، انشا، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوشنویسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کا، اگلا کویشچن ہے یہ ہے مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر میں اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ اعلیٰ تعلیم کے درجہ کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف اور علم بیت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ علم حیت وغیرہ کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طالب علم کس قابل ہوتے تھے؟ اعلیٰ تعلیم کے بعد طالب علم اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے، قاضی کے منصب پر فائز ہو سکتے تھے، بادشاہی دربار میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے، لیکن درس تدریس کے پیشہ سے منسلک ہونے والوں کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، استاذوں کو بہت زیادہ عزت حاصل تھی، اسٹوڈنٹس کو بہت زیادہ عزت جو ہے وہ یہاں پر حاصل تھی۔ ٹھیک ہے، برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں اعلیٰ تعلیم کی 2 خصوصیات جو ہیں وہ بیان کریں۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس پوائنٹ آتا ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے وہ طلبہ جو درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہوتے تھے، انہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ عزت حاصل ہوتی تھی۔ نیکسٹ کویشچن ہے، کس دور میں نصاب کا منقولات سے معقولات کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ تھا؟ دوسرا دور جو عہد اکبری سے درس نظامی کے آغاز تک محیط ہے، اس دور میں منقولات سے معقولات کی طرف رجحان جو ہے وہ زیادہ تھا۔ برصغیر میں تصوف کس درجے پہ پڑھایا جاتا تھا؟ برصغیر میں تصوف اعلیٰ درجے میں پڑھایا جاتا تھا۔ اعلیٰ درجات میں رائج 2 طریقہ تدریس بیان کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بہت موسٹ امپورٹنٹ کویشچن ہے، یہ لانگ کویشچن کے طور پر بھی آپ نے یاد کرنا ہے اور شارٹ کویشچن کے طور پر بھی۔ ٹھیک ہے، اعلیٰ تو اس میں تھا فرسٹ نمبر پر تقریری طریقہ، درسی کتاب کا طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ، گہرا مطالعہ۔ درسی نظام کے 2 خصوصیات لکھیں۔ اس نظام میں فلسفہ اور منطق کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم تھی، صرف 9 کی کئی کتابیں جو ہیں وہ اس میں شامل تھی۔ درسی نظام میں کون سے 2 مضامین نظر انداز کیے گئے؟ درس نظامی میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین نظر انداز کیے گئے۔ مدرسہ رحیمیہ پر نوٹ لکھیے۔ مدرسہ رحیمیہ شاہ عبد الرحیم نے دہلی میں قائم کیا۔ اس مدرسے میں انہوں نے قرآن و حدیث کو دوبارہ نصاب میں مرکزی حیثیت دینے کی تحریک شروع کی، کیونکہ درسی نظام سے نقلی علوم بے توجہی کا شکار ہو گئے تھے۔ شاہ عبد الرحیم کے بعد ان کی فرزندی شاہ ولی اللہ نے اسی مدرسہ رحیمیہ میں اپنے والد کی تحریک کو آگے بڑھایا اور مثبت نتائج حاصل کیے۔ مسلمانوں کے دور میں ابتدائی تعلیم کے لیے کس عمر کے بچے کو استاد کے سپرد کیا جاتا تھا؟ تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ کویشچن ہے، تو جو ہے وہ اس کو آپ نے MCQs کے طور پر بھی یاد کرنا ہے اور شارٹ کویشچن کے طور پر بھی۔ تو 4 سال 4 ماہ 4 دن کے بچہ جب ہو جاتا تھا تو استاد کے سپرد سے کیا جاتا تھا۔ درس نظامی کا آغاز کب ہوا؟ درس نظامی کا آغاز کے بارے میں 2 سطریں لکھیں۔ درس نظامی کا آغاز آج سے تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ نظام ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں کے ساتھ رائج ہے۔ رسم بسم اللہ جو موسٹ امپورٹنٹ کویشچن جو ہے وہ آ گیا ہے، یہ بھی آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ رسم بسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ بچے کی تعلیم کی ابتدا رسم بسم اللہ کی تقریب سے ہوتی تھی۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا جب بچہ ہو جاتا تو استاد کے سپرد کیا جاتا تھا۔ استاد بچے کے عزیزوں اور رشتہ داروں کی موجودگی میں بسم اللہ سورۃ الق کی ابتدائی آیات سورۃ فاتحہ بچے کو پڑھاتا تھا۔ اس کے بعد بچے کی باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اس رسم کو رسم بسم اللہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے دور میں درسی کتاب کے طریقے سے کیا مراد ہے؟
ٹھیک ہے، جو سے ہم نے اوپر 4 طریقے پڑھے ہیں، تو اب جو ہے ہم اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس طریقے میں اساتذہ کتاب کی قرأت کرتے تھے، طلبہ انہیں غور سے سنتے تھے. بعض اوقات طلبہ قرأت کرتے تھے اور استاد غلطیاں درست کرتے جاتے تھے اور عبادت کے مشکل مقامات کی تشریح بھی کرتے تھے، اور دوران قرأت اپنے شکوک رفع کرنے کے لیے، یعنی کہ ختم کرنے کے لیے، شک کے لیے استاذہ سے سوالات بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے، برصغیر میں تقریری طریقہ تدریس سے کیا مراد ہے؟ اس طریقہ میں استاذہ مضمون کے بارے میں طلبہ کو لیکچر دیتے تھے اور طلبہ اہم نقال لکھ لیتے تھے. استاذہ درس کے حلقہ میں کسی اونچے مقام یا مسند پر بیٹھتا تھا اور درس کے بعد طلبہ سوالات کے ذریعے مشکل اور پیچیدہ باتوں کو دوبارہ سمجھ لیتے تھے تاکہ کوئی خلش باقی نہ رہے. معلم بھی اپنی تدریس کا جائزہ لینے کے لیے پڑھائے گئے مواد سے سوال پوچھتے تھے. کس سے؟ بچوں سے. مسلمانوں کے دور میں بحث مباحثہ کے طریقہ کی تعریف کریں. اس طریقہ میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا تھا، طلبہ بھی پوری طرح تیاری کے ساتھ اس میں شرکت کرتے تھے. بعض اوقات سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ مباحثہ کی شکل اختیار کر جاتا. مشہور استاذہ کے درس میں ہم اسد علماء بھی شرکت کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ تھا بحث و مباحثہ کا طریقہ. اچھا، تو اب اس کی ہم تھوڑی سی خصوصیات خوبیاں پڑھ لیتے ہیں. معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا تھا، طلبہ بھی محض خاموشی سامنے نہیں رہتے تھے بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے، یعنی کہ بحث مباحثہ میں اپنا جو ہے وہ حصہ ڈالتے تھے. ٹھیک ہے، اس میں شرکت کرتے تھے. مشہور استاذہ کی درس میں ہم اسد علماء بھی شرکت کرتے تھے. بحث و مباحثہ کا معیار بہت بلند ہوتا تھا. مسلمانوں کے دور میں یعنی کہ بہت بلند ہونے کا مطلب جو ہے وہ بہت ہی اچھا جو ہے وہ پڑھایا جاتا تھا، ایک لیول پر آ کر پڑھایا جاتا تھا. یہ نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ مذاق وغیرہ یہ چیزیں وہاں نہیں تھی. ٹھیک ہے، ایک لیول تھا پڑھانے کا، تو یہاں پر اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، مسلمانوں کے دور میں گہرے مطالعے کا طریقہ بیان کریں. اس طریقہ میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم خود سبق کا مطالعہ کرتے تھے. اس میں عبادت اور ترجمہ کی جانب توجہ دی جاتی. سبق میں جو نئے الفاظ آتے، لغت یعنی کہ ڈکشنری کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے اور مطلب سمجھنے کی کوشش کی جاتی. صرف وہی مسائل استاذہ کے سامنے پیش کیے جاتے جو طلبہ حل نہ کر سکتے. یہ طریقہ اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے. تو پھر سے ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ کے سامنے ہے، مینٹوریل سسٹم کیا ہے؟ اس سسٹم میں اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنے زمانۂ طالب علمی میں ہی اپنے یہاں پر پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے اور نظم و نسق کی ذمہ داری بھی انہی پر عائد ہوتی تھی. بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ ہی یہ طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا تھا. یہ منصب حسن جن طلباء کو حاصل ہوتا تھا اسے معید کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے، معید سے کیا مراد ہے؟ ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں شاگردوں سے جو سب سے لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا. ٹھیک ہے، استاد کے پڑھانے کے بعد، اور استاد کے پڑھائے ہوئے سبق مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا. یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا تھا اسے معید کہتے ہیں. معید کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ مندرجہ ذیل تھی. پہلا پوائنٹ ہے، زمانۂ طالب علمی میں اپنی پڑھی ہوئی کتابیں جو ہیں چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے. چھوٹی جماعتوں کے طلباء کو نظم و نسق کی ذمہ داری بھی ان کے ذمہ ہوتی تھی. بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ بآواز بلند سبق دہراتے تھے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل پہلے دور میں جو تھے وہ سپیکرز وغیرہ بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو اگر میں فار ایگزامپل ایک استاد ہوں، میرے پاس 100-200 کی کلاس بیٹھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں پڑھا رہا ہوں تو ظاہری سی بات ہے میری پیچھے تک تو نہیں نہ جائے گی آواز، تو ایک بچہ جو ہے وہاں کھڑا کر دیا جاتا تھا جو کہ اگر میں یہاں پر کوئی ایک لائن بولتا تو وہ آگے ٹرانسفر کر دیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک کنسیپٹ ہے، آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اس پوائنٹ کا. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن ہے، سلاطین دہلی اور مغلیہ دور میں سالانہ امتحان کیا طریقہ تھا؟ سلاطین دہلی اور مغلیہ عہد میں سالانہ امتحان کا طریقہ رائج نہ تھا، لیکن طلبہ تعلیمی ترقی کی پیمائش باقاعدہ ہوتی رہتی تھی. یعنی کہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ
دیکھا جاتا تھا کہ بچہ جو ہے وہ کیسا پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اسے فوری طور پر وہیں پر دوبارہ جو ہے وہ پڑھا دیا جاتا تھا، یعنی کہ ایک امتحان کا جو ہے نا وہ طریقہ رائج نہیں تھا، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بچے سے سنا جاتا تھا سبق، اور پھر انہی صلاحیتوں کی بنیاد پر آگے جو ہے وہ پروموٹ کر دیا جاتا تھا بچہ، ٹھیک ہے، آگے پھر جو ہے آگے کویشچن ہے ہمارے پاس، برصغیر میں مسلمانوں کے دور کی چند درسگاہوں کے نام لکھیں، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، سرکاری مدارس، مساجد میں قائم مدارس، خانقاہوں اور مزارات سے ملحق مدارس، علماء کرام کے قائم کردہ ذاتی مدارس، بے شک آپ تین کر لیں، سرکاری مدارس، مساجد میں قائم مدارس، علماء کرام کی قائم کردہ ذاتی مدارس، ٹھیک ہے۔ عالمگیر تعلیم سے کیا مراد ہے؟ عالمگیر تعلیم سے مراد ایسا نظام اور اس سے منسلک تمام عناصر ہیں جن کی دستیابی کو فرد کا بنیادی حق تسلیم کیا گیا ہو۔ یہ تعلیم عام طور پر ابتدائی درجوں تک ہوتی اور اس کا اہم ترین مقصد خواندگی کا فروغ ہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے موسٹ امپورٹنٹ کویشچن، ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہیں یہ سارے کویشچن جو ہیں وہ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ میں سے کوئی بھی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جو بھی اس چیپٹر میں سے کویشچن آئے گا وہ مس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کے نمبر بھی جو ہیں وہ اچھے آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ جتنے بھی یہ چیپٹر کی سیریز جو ہے وہ آپ تمام دیکھیے گا، ٹھیک ہے، اسی چینل پر میں اپلوڈ کروں گا تو آپ نے وہ ساری کی ساری دیکھنی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو میں امپورٹنٹ کویشچن بھی ہائی لائٹ کرواتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس چیپٹر کے حوالے سے آپ کو کوئی بھی ایشو آ رہا ہو، کسی قسم کا آپ کا کویشچن ہو، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، تو باقی جو میں جیسے ہی اپلوڈ کروں گا اس سے نیکسٹ چیپٹر نمبر 2، 3 اور 4 اور 5 جو کہ آپ کی بک ہے ایجوکیشن کی، علم التعلیم کی، وہ اس کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں دیتا جاؤں گا۔ تو اسٹوڈنٹس ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ نے اتنی زیادہ ویڈیو دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اگر تو آپ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ٹھیک ہے، اس میں ہم دونوں کا جو ہے وہ فائدہ ہے، زیادہ فائدہ آپ کا ہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو جو ہے وہ اس میں تمام کے تمام لیکچر باقاعدہ طور پر ملتے رہیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں موٹیویشن ملتی ہے مزید اسی طرح کے لیکچر اپلوڈ کرنے کی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہمیں سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر تو یہ نظام نہیں چل سکتا، ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اسی طرح کے لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔ تو یہ تھا پہلا چیپٹر، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا، اپنا کمنٹ کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔